اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ نعمتوں اور اپنی رحمتوں پر بندوں کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہی نہیں، انہی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے طریقے بھی قرآن میں بیان کر دیے ہیں، جن میں پہلا طریقہ ذکر نعمت، یعنی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور یاد رکھنا۔ دوسرا طریقہ جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ ہے تحدیث نعمت۔ اس کے بعد تیسرا طریقہ قرآن نے بیان فرمایا، اور یہ طریقہ ان بعض نعمتوں کے لیے ہے جو ان نعمتوں سے بھی زیادہ قدر و قیمت ہی قدر و منزلت والی، مثلاً وہ نعمتیں جو رب تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہوں۔ تو جب کوئی ایسی نعمت تمہارے پاس آئے جس میں میری نشانیاں ہوں تو ایسی نعمتوں کے لیے کچھ اور اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن میں جا بجا پچھلے انبیاء کرام کی دعائیں، ان کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا، قرآن کا اب اصول ہے یہ کہ اگر قرآن مجید پچھلے نبیوں میں سے کسی کی دعا یا کوئی واقعہ بیان کرے اور اس واقعہ یا دعا کے لیے کوئی نسخ یا تردید نہ کرے تو اس واقعے کا یا پچھلے انبیاءوں کی دعاؤں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ اصول امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نافذ کر دیا گیا ہے، اور اگر یہ مقصد نہ ہو تو اس کو قرآن میں بیان کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ قرآن میں قصص الانبیاء بیان کیے گئے، اور یہ بیان ہی اس لیے کیے جاتے ہیں کہ یہ اصول اب امت محمدی کے لیے بھی نافذ العمل ہے۔ اس نعمت والے دن کو منانے کا تیسرا طریقہ قرآن میں ہے کہ وہ دن جس میں اللہ کی ایسی نعمت نازل ہو جس میں اللہ رب العزت کی نشانی موجود ہو، اس دن کو عید کے دن کی طرح منایا جائے، یعنی جس دن وہ نعمت آئے اس یوم نعمت کو یوم عید کی طرح منانا چاہیے۔ اس کا ثبوت ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 114 میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ علیہ السلام نے دعا کی، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں، سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، اپنی نعمتوں کا جو تیری نشانیاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مائدہ طلب فرمایا اور مزید عرض کی کہ اے اللہ، یہ نعمت اس لیے بھی نازل فرما تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ جس دن تیری نعمت کا نزول ہو میرے بعد قیامت تک جو میری امت آئے اس امت کے اگلوں اور پچھلوں کے لیے یہ دن عید کا دن ہو جائے۔ اور یہ قرآن بیان کر رہا ہے جبکہ اس کی کوئی تردید بھی نہیں، تو اصول کے مطابق یہ بیان اور یہ اصول امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نافذ ہو گئی، یعنی قرآن میں آ گیا مولا جس دن تیری ایسی نعمت جس میں تیری واضح نشانی ہو وہ دن میری امت کے لیے عید کا دن جیسا ہو۔ چنانچہ آج تک نزول مائدہ کے دن تمام عیسائی عید کا دن مناتے ہیں۔ اب اس دعا کو قرآن میں نازل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد امت محمدی کو نصیحت کرنا ہے، انہیں آگاہ کرنا ہے، اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر کھانوں کی نعمت والا دسترخوان اترے تو قرآن کے مطابق وہ دن ان کے لیے قیامت تک عید کا دن بن جائے۔ اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس دن کائنات کی تمام رحمتوں کے مالک، تمام رحمتوں کے سردار، یعنی تمام عالم کے لیے رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، وہ دن تمہارے لیے عید کا دن نہیں ہے؟ وہ دن تمہارے لیے عید کا دن نہیں ہے کیا؟ وہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا تیسرا طریقہ قرآن نے بیان فرمایا کہ اس یوم نعمت کو یوم عید کی طرح منایا جائے، کیونکہ اس روئے زمین پر ہر مسلمان کے دل میں یہ بات ایمان کا درجہ رکھتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے رحمت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں، آپ ہی ساقی کوثر ہیں۔ اللہ کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، قرآن ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بدولت ملا، جنت بھی ملے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا ایمان، اور آپ کو تسلیم نہ کرنا کفر۔ اتنی بڑی نعمت جس دن اس ہوئے زمین پر نازل ہوئی وہ دن بدرجہ اولا عید کا دن ہے، اس لیے ہم اس دن کو بطور عید مناتے ہیں، اس لیے ہم اس دن کو عید کی طرح مناتے ہیں۔ نہیں ماننے والے تو کھلی آنکھوں سے سورج کا انکار کر دیتے ہیں۔ میرا خطاب ان سے نہیں، میرا خطاب ان عشاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو اس دن کو عید کا دن سمجھ کر مناتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔